حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو چھوٹی سی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد بھیجا تو راستے میں جس قافلے میں آپ جا رہے تھے اس قافلے کو ڈاکو نے لوٹا۔ جب قافلہ لٹ چکا تو شیخ عبد القادر جیلانی چھوٹے تھے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے جب آپ کو پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو آپ نے فرمایا ہاں، میری بغل میں 40 اشرفیاں ہیں۔ جب اس ڈاکو نے دیکھا 40 اشرفیاں تو وہ حیران پریشان ہو گیا اور اس نے پوچھا کہ یہ تم نے سچ کیوں بولا؟ یہ تو اشرفیاں تھیں، چھپانے والا کام تھا۔ تو آپ نے سچ بتایا تو وہ جو ڈاکو تھا، اس ڈاکوؤں کا سردار، وہ آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے اللہ کا عاشق بن گیا اور دین اسلام پر اور اسے وجد آ گیا اور جنگلوں میں بھاگ گیا۔ آج اس پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک قافلے کے ساتھ آپ کو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد بھیجا۔ قافلہ ایک سنسار راستے سے گزرتا ہوا ایک علاقے میں پہنچا۔ وہاں ڈاکوؤں نے تمام مسافروں کا ساز و سامان لوٹ لیا اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی غریب آدمی کا بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ آگے بڑھنے لگا تو ڈاکوؤں کے سردار نے آپ سے ارادن مزاحاً پوچھا، بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لٹیروں کے سردار کو جواب دیا، ہاں میرے پاس ہے۔ حضور غوث اعظم کی تلاشی لی گئی مگر جو ڈاکو تھے ان کو کچھ نہیں ملا۔ تو ڈاکوؤں نے کہا ہمیں بے وقوف بنایا گیا ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار ایک بچے کی بات کو مذاق سمجھ کر جھٹلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ مذاق کیا ہوتا ہے، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو میری بغل کے نیچے ٹاکی گئی ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے بڑا ہی مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ سردار کے کہنے پر دوبارہ تلاشی لی گئی۔ آخر اس کے ساتھی اشرفیاں پانے میں کامیاب ہو گئے۔ تمام ڈاکوؤں کو اس بات پر حیرت تھی کہ اگر لڑکا ان اشرفیوں کی نشاندہی نہ کرتا اس طرف متوجہ بھی نہ ہوتے۔ لڑکے کی صاف گوئی پر سردار کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ تعجب ہوا، اس لیے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیے بغیر نہ رہ سکا، لڑکے تو جھوٹ بول کر اپنی ان اشرفیوں کو چھپا سکتا تھا، پھر تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ رخصت کرتے وقت میری مادر گرامی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اگر جان پر بھی بن جائے تو جھوٹ نہ بولنا، یہی میری والدہ کا حکم تھا۔ اگر تم مجھے قتل بھی کر دیتے تو میں اس حکم کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر جرأت بے باکی کے ساتھ فرمایا کہ تمام ڈاکو جو تھے دم بخود رہ گئے۔ ڈاکوؤں کے سردار پر ایک سکتہ سا طاری ہو گیا، پھر اچانک اس کے ساتھیوں نے اسے روتے ہوئے دیکھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چند الفاظوں کی حرارت سے پتھر بھی پگھل جائے گا۔ عجیب انقلابی لمحے تھے۔ جس شخص کے لیے قتل و غارت ایک کھیل تھا اس کی آنکھیں اشک برسا رہی تھی۔ سردار یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ساتھی لٹیروں نے پوچھا۔ افسوس میں ہلاک ہو گیا۔ اس لڑکے کو اپنی ماں کے کیے ہوئے عہد کا اس قدر پاس ہے اور میں اپنے عہد کو دن میں کئی بار توڑ دیتا ہوں جو میں نے خالق کائنات سے کیے ہیں۔ یہ کہہ کر سردار لوٹا ہوا مال تمام مسافروں کو واپس کر دیتا ہے اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو بے اختیار چوم لیا اور ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا، آپ عظیم ہیں، آپ جیسی ہستی مجھے کہیں نہیں ملی۔ آپ گرے ہوئے انسان سے ملے تو میرا رہنما بن گئے۔ آپ نے مجھے سچائی کا راستہ دکھایا۔ آپ تو حق کی روشنی ہیں۔ اگر آج کی رات آپ سے ملاقات نہ ہوتی تو میں زندگی بھر گناہوں کے اندھیرے میں بھٹکتا رہتا۔ اور پھر وہ ڈاکوؤں کا سردار ناقابل بیان
وحشت طاری ہو گئی اور وہ رات کے سناٹے میں چیختا ہوا کہیں گم ہو گیا۔ ناظرین، یہ تھی حضور شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی کرامت۔ تو ناظرین، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں صوفیہ اکرام نے دین اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ ہم سب کو چاہیے کہ صوفیہ اکرام کے لیے ارسال ثواب کرتے رہنا چاہیے اور ان کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔